ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ایٹ US ویب ٹی وی۔ آج ہمارے مہمان ہیں عباس رضا، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایکویلنس ڈپارٹمنٹ کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ آج لکلی وہ یونیورسٹی سرگودا کے وزٹ پہ ہیں اور ہم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے وزٹ میں یونیورسٹی سرگودا کو کیسا پایا اور جو ان کی اسٹیمیشن تھی جب آپ یہاں آئے، کیا یونیورسٹی سرگودا کی پرسیپشن ویسی ہی ہے جیسی انہوں نے پرسیو کی تھی یا تھوڑا مختلف پایا؟ عباس رضا، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی اور پلیٹ فارم دیا ٹو ٹاک سم گلمپس اباؤٹ دس یونیورسٹی اینڈ بینگ اے وزٹر۔ میں نے جو چیزیں آبزرو کی انشاءاللہ اس پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں ابھی۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک جنرل پرسیپشن جو ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی ہوتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پاس بہت سارے فنڈس ہوتے ہیں اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ آڈٹ نہیں ہوتا اور وہ ہیوج انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ شاید یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی فیسلٹیز دیتے ہیں جو نارملی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہوتی۔ تو HEC ایک ریگولیٹر ہے کہ ریگولیٹر ادارے میں بیٹھے ہوئے جو پرسیپشن ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے، بڑا ٹریڈیشنل سا ماحول ہوگا، پرانی بلڈنگز ہوں گی، پرانا انفراسٹرکچر ہوگا۔ کیسی پرسیپشن تھی جب آپ یہاں آئے اس سے پہلے؟ جی سر، رائٹلی سیڈ۔ دیکھا جائے ویسے عام طور پہ بیسڈ آن فیکٹس تو اگر آپ بات کریں تو جو بجٹ ڈسبرس کرتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز، تو ان کو ایک بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز۔ لیکن جہاں پہ جو میرا وزٹ تھا، یہ پہلا وزٹ نہیں ہے، یہ دوسرا تیسرا وزٹ ہے، اور پہلا جو وزٹ تھا وہ ڈاکٹر کیسر عباس کے ٹینیور کے سٹارٹ کا تھا۔ تو اگر میں اس وزٹ کو اور اس وزٹ کو کمپیئر کروں تو بہت ساری امپروومنٹس آئی ہیں جو کہ ایک فاسٹ پیس پہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کی گئی ہیں، جس میں آپ کا یہ انکیوبیشن سینٹرز، کیفیٹیریاز، آڈیٹوریمس، اور خاص طور پہ ایک بڑی انوویٹری سی چیز میں نے جہاں پہ آبزرو کی جس میں وہ ایک ہسٹوریکل وال والی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ بات کریں تو ایک سولر پینل کا بہت بڑا امپیکٹفل پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب کے اس میں جو ہے نا لیڈرشپ میں ایک وہ چیز اس کو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو رینیویبل انرجیز کی طرف ہمیں ہمارے ملک کو بھی لے کے جا رہی ہے، اور دنیاوی جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے ہم اس میں بھی ایک بہت بڑا ایڈ آن کر رہے ہیں۔ تو زبردست ماشاءاللہ فی الحال تک جو میری آبزرویشنز رہی ہیں، اٹس گریٹ۔ آپ نے بھی بات کی لیڈرشپ کی۔ جی، you visited once Professor Dr. Kaisar Abbas joined and now you visited after his almost 30 months performance. ہاں جی۔ کیا ایسے ہرڈلز ہیں، چیلنجز ہیں جو دوسرے وائس چانسلرز کو فالو کرنے چاہیے اس طرح کی ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ سے، جس نے یونیورسٹی کو پورے طریقے سے ٹیچنگ میں، ریسرچ میں، انفراسٹرکچر میں پورا ٹرن اراؤنڈ دیا؟ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے باقی جامعات میں، اور باقی وائس چانسلرز کو کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جو کم از کم لیڈرشپ کی حد تک جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو ٹرانسفارم کر سکے؟ اس پہ آئی ووڈ ریدر سے کہ اٹس آل اباؤٹ اے پرسنالٹی اینڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر ہم ایکسکیوزز کی طرف جائیں تو دیر آر مینی ایکسکیوزز۔ آپ کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے کہ آج میں نے صبح نہیں اٹھنا، یا میں نے صبح اٹھ کے اپنا دن اچھا نہیں اسٹارٹ کرنا، لیکن ریلائنگ آن ایکسکیوزز آپ کو جب بھی آپ کسی اچھے کام کی طرف جا رہے ہوں گے یو ول فیس مینی ہرڈلز۔ اس پہ نہ تو میں اپنے سسٹم پہ کوئی چیز کسی چیز کو برا کہوں گا، انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو مینجمنٹ کرائٹیریاز ہیں اور ساری چیزیں ہیں اس میں دیر آر ہرڈلز اینڈ ریسٹرکشنز، لیکن اس پہ تو میں ڈاکٹر صاحب کو یہ اپریشیٹ کروں گا کہ اگر ہر انسان ان کی طرح اگر خود اپنا احتساب کرنا شروع کر دے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہاؤ ایز اے پرسنالٹی اور ایز اے پرسن وی کین گیو این ان پٹ ٹو دس نیشن اور ٹو دس ورلڈ، تو میرے خیال میں ہر بندہ بہت اچھی طریقے سے سرو کر سکتا ہے۔ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اینڈ اسکائی از دا لمٹ۔ تو اس کی بہت اچھی ایگزامپل ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے۔ بے شک جی، آپ ایک ریگولیٹر ادارے کے اندر بیٹھے ہیں تو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے آلویز دی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن از ویری مچ کنسرن۔ بالکل۔ جو زیادہ تر انیشیٹو لیے گئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب کی طرف سے، وہ زیادہ سسٹینیبلٹی کی طرف ہے، جیسے آپ نے سولر سسٹم کا ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ کی یونٹ کو بھی کمرشلائز کر چکی ہے، آگے فارماسیوٹیکل کو بھی کمرشلائز کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں فارن انویسٹمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، رادر ٹو ڈپینڈ آن ایکسٹرنل سورسز اور ریگولیٹری سورسز اور دی گورنمنٹ، اگر انسٹیٹیوٹ اپنے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں؟ بالکل، دس از ویری وائٹل
اینڈ ڈاکٹر صاحب کو بیکاز میں ان کے ساتھ کافی کلوزلی ایفیلیٹڈ بھی ہوں اور آئی ایم ویل اویئر اباؤٹ اس پروجیکٹس جو انہوں نے جن چیزوں پہ بھی کام کیا ہے. اینڈ ان کی ہمیشہ سے یہی اپروچ رہی ہے کہ چاہے وہ بینگ اے پرسن یا بینگ اے اتھارٹی اس جگہ پہ ہوں یا نہ ہو, آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ یا وٹ ایور یو آر انیشیٹنگ وہ ایک ادارے کے لیے آگے یا جس کے آگے آنے والے جو سکسیسرز ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے. یہ نہیں ہے کہ جی صرف آپ نے اپنے ٹینیور کے بارے میں سوچنا ہے یا اپنی اس ٹپیکل جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے, آپ نے اس چیز کو کانٹیکسٹ میں یا مائنڈ میں رکھ کے کام کرنا ہے. تو سسٹینیبلٹی ڈیفینیٹلی اٹس دا بیسک ایلیمنٹ. جب بھی آپ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں یا جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اس کو لے کے چلیں کہ جی آگے اس کے آنے والے 20-25 سال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اینڈ جہاں تک بات ہے فنڈنگ کی, تو آئی گیس فنڈنگ ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ یا آٹونومس باڈی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم بینگ اے ریگولیٹر اتھارٹی HEC بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو اسپون فیڈنگ مت کریں. ہم تو اداروں کو اس چیز پہ ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے اسٹینڈرڈس خود بہتر کرنے. ہم تو آپ کو چلیں ایک لا انفورسمنٹ کے طور پہ یا چلیں ریگولیٹری کی اتھارٹی کی طور پہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جی دیز آر دا بینچ مارکس, لیکن بینچ مارکس سے اوپر جانا دیٹ از آل سوللی ڈیپینڈنٹ اپون دا انسٹیٹیوشن یا ڈگری اوارڈنگ باڈی. وہ جتنا اوپر جانا چاہ رہے ہیں اٹس اپ ٹو دیم. اگین اسکائی از دا لمٹ. دنیا میں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ کیوں ترقی اتنی ہو رہی ہے کہ بیکاز دے آر آل تھنکنگ کہ یار ہاؤ مچ لائک ابو دا لمٹ وی کین ایکسل. وہ یہ نہیں دیکھ رہے جی منیمم بینچ مارک ہے تو ہم نے اس پہ رہنا ہے. وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اوپر کیا ہے, اس سے اوپر کیا ہے, اس سے اوپر کیا ہے. تو آلویز تھنک ابو دا آئی گیس لمٹس. تو یہ گریٹ تھینک یو سو مچ عباس. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ ایک واکنگ پرسن کسی ریگولیٹری ادارے سے یا کسی بھی جگہ سے جب یونیورسٹی سرگودا کو وزٹ کرتا ہے, یہاں کی ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھتا ہے تو اس کے جنرل ویوز کیا ہیں اس یونیورسٹی کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اگر کوئی اسپیسیفائڈ پرسنز ہو تو ان کے ویوز کچھ اور ہوتے ہیں. ایک واکنگ پرسن کے جب یہ ویوز ہیں کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ از اونلی پاسبل اف دی لیڈرشپ از کمیٹڈ, اور یہ پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کر کے دکھایا اس یونیورسٹی کے اندر. بہت شکریہ عباس رضا آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین دیکھتے رہیے گا پروگرام مہمان ڈائری ود US Web TV. تھینک یو. السلام علیکم.